ایک مرتبہ بابا غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت مشہور بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں، پیارے بھائیوں، ان کا ایک مرید تھا جو بہت حضرت کی بارگاہ میں آیا جایا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی اللہ کے فضل سے بزرگوں کی دعا سے تیری شادی ہو گئی ہے، تو کبھی کیا کرنا، سائیں کی بارگاہ میں چلے جانا، یعنی کہ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر دے دینا۔ ایک مرتبہ اپنے باپ کے گھر پہ آئی، باپ نے کہا بیٹا ہو سکے تو آج ہی مرشد کریم کی بارگاہ میں چلے جا۔ پیارے بھائی یہ جو لڑکی تھی تھوڑی سیدھی تھی، یعنی کہ نہایت ہی سیدھی سادی، جسے کہتے ہیں بھولے بھالے لوگ۔ وہ نہایت ہی بھولی لڑکی تھی، اس کو بات چیت کرنے کا اتنا سلیقہ نہیں تھا۔ جب وہ جانے لگی تو باپ نے کہا دیکھ بیٹا، کوئی بات ایسی نہیں کرنا جو پیر کے شان کے خلاف، مرشد کریم کے شان کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات نہیں کرنا، صرف جتنا وہ پوچھیں اتنا ہی جواب دینا، اور جو وہ پوچھیں بس وہی بات کرنا۔ کہ ٹھیک ہے بابا۔ وہ پہنچی مرشد کریم حضرت بابا غلام فرید رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں۔ بابا صاحب نے اس کو دیکھا، مسکرائے، کہا بیٹھ جا۔ وہ آئی، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئی۔ آپ نے پوچھا ہاں یہ بتا کیسی ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ بھلی چنگی ہوں، الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ فرمایا تیرا شوہر کیسا ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے۔ کہا اچھا، ایک کام کرنا، کسی دن آنا نا تو اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کے آنا، اس سے ہمیں ملوانا۔ کہا جی ضرور ضرور۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا بات کروں اور کیا پوچھوں، تو اس نے وہی سوال جو آپ نے اس سے کیے وہی کر دیے۔ ان سے پوچھا حضور آپ کیسے ہیں؟ فرمایا میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ بھلا چنگا ہوں۔ فرمایا آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا ہاں میری بھی شادی ہو گئی۔ فرمایا آپ کا شوہر کیسا ہے؟ یہ وہ لفظ پیارے بھائیوں یقیناً ایک وہی شخص بول سکتا ہے جس کا دماغ نہایت ہی سادہ ہو، یعنی کہ دماغی طور پہ جو مکمل نہ ہو۔ وہ لڑکی کچھ اسی قسم کی تھی، وہ اپنی سادگی میں بے معنی سوال پوچھ گئی جو عرف عام میں بے معنی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی بات ہی نرالی پیارے بھائی۔ یہ اولیاء کاملین نا دلوں کو دیکھتے ہیں، جبھی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب علماء کی بارگاہ میں جاؤ اپنی زبان پہ قابو رکھو، اور اولیاء کی بارگاہ میں آؤ اپنے دلوں پہ قابو رکھو۔ وہ زبان نہیں دلوں کو دیکھتے۔ دل میں تو یہ بڑی پاک و صاف تھی، دل تو بڑا صاف و شفاف تھا پیارے بھائی۔ پیارے بھائیوں جان لیجیے بعض اوقات الفاظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اور اگر کیفیت ہو کسی پہ طاری تو پیارے بھائیوں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس نے جب پوچھا حضرت آپ کا شوہر کیسا ہے، تو فرمایا میرا شوہر بہت سونا ہے، بہت اعلیٰ، بہت کامل ہے۔ فرمایا حضور کبھی ہو سکے تو مجھے اس سے ملوائیے گا۔ آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی اس کے سوال سے، وہ کیفیت ایسی طاری ہوئی پیارے بھائیوں کہ بس اس لڑکی کا نصیب کھل گیا۔ آپ نے اسی طرف اسی لمحے اس لڑکی کو دیکھا اور کہا کبھی نہیں ابھی ملوا دیتے ہیں، اور رخ کیا گنبد خضرا کی طرف۔ جتنے بھی حجابات تھے سب اٹھ گئے، سرکار علیہ السلام کے رخ بددعا کی زیارت کرا دی اس کو۔ پیارے بھائیوں وہ سیدھی سادی بھولی لڑکی، پیارے بھائیوں اس کے تو نصیب ہی کھل گئے۔ پیارے بھائیوں اولیاء کی بارگاہ بھی بڑی عجیب بارگاہ ہے۔ جب ہی بزرگ کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے رہنا، ان کی بارگاہ میں جاتے رہنا، کوئی لمحہ ہوگا جس میں تقدیر بدل جائے۔ پیارے بھائی جان لیجیے بعض الفاظ کی تاثیر بڑی عجیب ہوتی ہے۔
بولنے والے کو نہیں پتا ہوتا، لیکن سننے والا اپنی کیفیت کے حساب سے اس کا نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سفر کر رہا تھا کہ راستے میں رات ہو گئی۔ اب یہ تنہا تھا، اس نے سوچا کہیں نہ کہیں میں رک جاؤں اور کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ کوئی دوسرے لوگ بھی مل جائیں، کچھ ساتھی مجھے مل جائیں۔ تو اس نے کچھ دور دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، یہ سمجھ گیا جہاں پہ آگ جل رہی ہے وہاں پہ کچھ لوگ تو ہوں گے۔ جب وہ اس آگ کے قریب گیا تو دیکھا وہاں پہ نا کچھ درویش بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عجیب ہی درویش ہیں کہ ایک نے لال رنگ کا پورا لباس پہنا ہوا ہے، دوسرے نے ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، تیسرے نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ گیا ان کے پاس، کہنے لگا حضور میں بھی رات گزارنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھ سکتے ہو، یہاں پہ رات گزار سکتے ہو، لیکن یہاں پہ رات گزارنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ شرط ہے کہ ہم سب ایک ہنر کے اندر کمال رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ وہی رات گزارے گا جو کسی ہنر میں کمال رکھتا ہوگا۔ کہا حضرت کیا ہنر ہے؟ کہا تم یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ کہا حضور پہلے آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کے پاس کیا ہنر ہے۔ اس نے کہا پہلے میں دیکھ تو لوں کہ ان لوگوں کے پاس کیا ہنر ہے، مجھے کچھ بھی کر کے رات تو گزارنی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے پاس کوئی ہنر نہیں، لیکن اسی بہانے کچھ وقت ہی گزر جائے گا۔ تو وہ بزرگ جو لال لباس پہنے ہوئے تھے یعنی کہ سرخ، تو انہوں نے کہا زمین سرخ، آسمان سرخ، ہمیں سرخ، سبھی سرخ۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سرخی ہی سرخی ہو گئی، آسمان بھی سرخ نظر آنے لگا، زمین سرخ نظر آنے لگی، اپنا وجود سمیت اس کو ہر جگہ سرخ ہی سرخ نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کے چونک گیا۔ وہ بزرگ اپنے ہنر میں اپنے کمال میں بڑا ہی اعلیٰ مہارت رکھتے تھے، بڑے اعلیٰ مقام پہ تھے۔ اس کے بعد جو دوسرے بزرگ تھے جنہوں نے زرد لباس پہنا ہوا تھا، ان کی باری آئی، انہوں نے کہا زمین زرد، آسمان زرد، ہمیں زرد، سبھی زرد۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ ہر چیز زرد ہو گئی، آسمان زرد ہو گیا، زمین زرد ہو گئی، جنگل زرد ہو گیا، پہاڑ زرد ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا اپنا آپ زرد ہو گیا۔ اس کے بعد جو سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے انہوں نے کہا آسمان سبز، زمین سبز، ہمیں سبز، سبھی سبز۔ بھائی اتنا کہنا تھا ہر جگہ سبز ہی سبز ہو گئی تھی۔ اب اس نے دیکھا یہ سب تو بڑے کمال کے ہیں، اب مجھے بھی اپنا کوئی کمال دکھانا ہے ورنہ رات تو نہیں گزرے گی اور میں پھر تنہا پڑ جاؤں گا، اور اس وقت مجھے آگ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اتفاق سے پیارے بھائیوں یہ تھا ٹخلا، یعنی کہ اس کے سر پہ کوئی بال نہیں تھے، یہ بالکل گنجا تھا، اور ایسا گنج پن تھا اس کے اوپر جس میں بال نہ اگتے ہیں، وہ گنج پن تھا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور پھر کہا آسمان ٹنڈ، زمین ٹنڈ، ہمیں ٹنڈ، سبھی ٹنڈ۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ وہ تینوں بزرگ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں نے تو جان چھڑانے کے لیے بات بنائی تھی، لوگوں کیا ہو گیا؟ کچھ وقت کے بعد وہ ہوش میں آئے، کہنے لگے ارے ارے ہم تو تجھے عام شخص سمجھے تھے، تو تو بڑا کمال کا ہے، تو تو بڑا کمال کا ہے۔ اب یہ پریشان کہ میں نے کیا کمال کر دیا؟ میں نے تو ایک بے وقوفانہ جملہ کہا، در حقیقت تو نے جانتا ہے کیا کمال کیا؟ تو نے ہمیں کلو من علیہ فان کی سیر کروا دی، یعنی کہ ہر شے جب فنا ہو جائے گی، جب تو نے کہا زمین ٹن، آسمان ٹن، ہمیں ٹن، سب بھی ٹن، یعنی کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اس منزل پہ پہنچا دیا ہمیں جس منزل پہ بہت اعلیٰ کمال کے لوگ پہنچتے ہیں، تو سو ہمارا گرو نکلا۔ تو پیارے بھائیوں جان لیجیے بعض اوقات وہ جملے جو کسی کے لیے تو بے معنی ہوتے ہیں لیکن کسی عاشق کے لیے بڑے معنی رکھتے ہیں، تو لہٰذا جب کیفیت ہوتی ہے نا پیارے بھائیوں، تو اس کے اندر انسان کے اوپر الگ ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
قرآن پاک نور ہی نور ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے پیارے بھائیوں، جب وہ قرآن کو سنتا ہے پیارے بھائیوں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل پیارے بھائیوں پر نور ہو جاتا ہے، اور نہایت ہی دقت قلبی طاری ہوتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، تو کیفیت کے اوپر بات ہے۔ اندر پیارے بھائیوں جب پاکیزگی ہوتی ہے، سب جگہ پاکیزگی نظر آتی ہے، تو لہٰذا در حقیقت ہمیں اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنی ہے، تو انشاءاللہ حجابات اٹھ جائیں گے۔ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے کسی کریم کی نظر ہو جائے گی، انشاءاللہ گنبد خضرا کی مکی کی نظر عنایت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اور جب کیفیت بن گئی پیارے بھائیوں، تو پھر جان لیجیے ہر چیز کے اندر اچھے معنی نکل آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بات کے اندر اچھے معنی پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔